اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 99، آیت نمبر 17۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں بلکہ کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے جو لاسٹ اس سے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ آیات شیئر کی تھی، وہ آیات بھی جو ہے وہ ہم اس ٹاپک اس میں ایک سب ٹاپک سارٹ آف لے کے چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلانا۔ دو آیات ہم نے پچھلی سورہ نمبر 76 کی تھی پچھلی ویڈیو میں، اور اس میں یہ ایک سب ٹاپک تھا جس میں نے کہا تھا کہ کچھ اس طرح کی آیات اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس میں کھانا کھلانے کے اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں، اور اس کا ہم کنٹیکس دیکھیں گے کہ وہ کس کنٹیکس میں کہتے ہیں کہ کھانا کیا ہمیں وہ بس میں نے پراپرلی اس پہ کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا ہم صرف دیگیں بنا کے اور ادھر ادھر محلے وغیرہ میں بانٹ دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان آیات میں کچھ اور کہا گیا ہے۔ تو وہ میں نے دو آیات شیئر کی تھی، آج یہ دو اور آیات ہیں تو اس میں بھی مزید دیکھ لیتے ہیں۔ وہی آلموسٹ بات یہاں بھی ہو رہی ہے، اور خاص کر کے اس کا کنٹیکس بڑا ضروری ہے ان آیات کا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ اینڈ والی سورہ ہے، 99 نمبر سورہ ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور وہ کنٹیکس اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ترتیب سے، تو آپ کنٹیکس ضرور پڑھیے گا اس سے اگلی پچھلی آیات، کیونکہ یہ دیکھیں نا، اور ہرگز نہیں، اگر ہم یہ 17 نمبر آیت دیکھیں تو اس میں ہے ایسا ہرگز نہیں، کیسا ہرگز نہیں، یہ ہمیں پچھلی آیت سے ہی پتہ لگے گا نا کہ کیسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سے ایگزیکٹ پچھلی آیت میں فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ جب تک اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے۔ مینز جب کسی کی کوئی روزی تنگ ہوتی ہے تو وہ انسان پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہا، بے انصافی کر رہا ہے، یا میری اہانت مینز بے عزتی، یا مجھے مطلب ذلیل کیا ہے، یا کچھ ایسا کہ یہ مطلب صحیح نہیں کر رہا۔ تو اس کے جواب میں اب یہ اگلی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے، بلکہ تمہارے اپنے ہی کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تمہاری روزی تنگ ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے پیغام کیا مل رہا ہے کہ اگر ہم اپنی روزی کشادہ کرنا چاہتے ہیں یا روزی تنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان باتوں پہ عمل کریں۔ وہ کیا ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، اس لیے تمہاری روزی تنگ ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یتیموں کی عزت سے کیا مراد ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ان کو ایک تو یہ ہے نا کہ ان کو ویسے وہ عزت دینا یا ان کی بےزتی نہ کرنا، لیکن یتیم جب وہ تو ہر انسان کے ساتھ بھی ویسا کرنے کا حکم کہا گیا ہے نا، لیکن یہاں یتیم اسپیسیفکلی کہ جن کا باپ نہیں ہے ان کے سر پہ، ان کی کوئی ہیلپ کرنا، اور وہ ہیلپ ضروری نہیں فائنینشلی ہو، کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کو اچھی صلاح مشورہ دینا، اس کو اس کا خیال رکھنا، یا اس کا کوئی پریشانی میں کسی وقت پریشانی کے ٹائم میں اس کا ساتھ دے دینا، اس کو فائنینشلی مدد کرنا، یہ سب 18 نمبر سورہ میں ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ، حالانکہ وہ بھی پچھلی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ تو ایگزیکٹ وہ بات آ گئی۔
اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. مسکینوں کو، یہاں پہ مسکینوں کو کہا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس بناؤ، کھانا بناؤ اور بانٹ دو کہیں بھی، بس وہ آپ کے گھر بھیج دیا کریں جب وہ بنائیں اور آپ ان کے گھر بھیج دیا کریں. وہ ایک روایت سی بنا دی کہ جی فلانے صاحب نے یہ دیگیں بنانی، یہ تو ہوتی ہیں ان کی، تو دیکھنا تو اس دفعہ تو پھر بنائیں گے، تو ایسا کریں گے. تو وہ ایک روایت بنا کے اور انہی اسپیسیفک لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، محلے والوں کے، جاننے والوں کو گھروں میں بھیج دی. کہا ان کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے. تو آپ تو صرف ایک رسمن بھیج رہے ہیں نا کہ جی ہم نے دیگیں بنائی تھی تو یہ لیں جی. یہی ہوتا ہے نا. آپ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، وہ جی آج دیگیں تھی نا، آج وہ فلانا تہوار تھا نا، تو اس پہ وہ دیگیں بنائی تھی تو یہ لیں. یہ تو ایک روایتی سی چیز ہے. یہ آپ مسکینوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ بیچ میں شاید کچھ مسکین بھی کھا ہی لیتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 100% ہی ایسا ہوتا ہے. وہ بھی کوئی 10-20% مسکین بھی کھا لیتے ہوں گے، کوئی 20-30% کھا لیتے ہوں گے، 30-40% کا. لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے ان مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو ڈھونڈ کے ان کے کوئی کھانے کا انتظام کر دینا. ان کے فرق کھانا کھلانا کیا یہ نہیں ہے کہ کسی یتیم کا یا کوئی غریب ایسا ہو جس کا بندہ 1 مہینے کا راشن اپنے ذمہ لے لے، اس کو کہے کہ تمہیں جو بھی چاہیے ہوگا مجھ سے لے سکتے ہو. یا چلو ایسا بھی نہیں کرنا، کسی دکاندار کو کہہ سکتے ہیں کہ چلو یار یہ جو بھی لے کے جائے. یا کسی کا کوئی پچھلا لیا ہوا ادھار ہو وہ بندہ پے کر دے. کہ یہ اور پتا ہو کہ وہ آپ کو ہمارے علاقے میں، محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون اس لیول کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا دن میں 1 ٹائم ہی ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا بیچاروں کو نہیں ملتا. پتا ہوتا ہے. یا کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. مزدوری مل گئی، کسی نے مدد کر دی، تو پتا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ وہ ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ پاک. اور میں یہ خود سے میری اس پہ نہ جائیں، آپ خود اس کو سمجھیں نا، اس کا کنٹیکٹ سمجھیں، بات کو سمجھیں اور مسکینوں کو کھلانے. اور اگر مزید ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ تفسیر اس کی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی عالم کی پڑھ لیں آپ، تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. اسی سے اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور میراث سمیٹ کر کھاتے ہو، اور اس سے اگلی آیت میں اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو. تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ مال کو اور اپنی میراث کو سمیٹ کے رکھتے ہیں اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں. ان لوگوں کی روزی میں پھر تنگی ہوتی ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے جو نصیب ایسے تھے. حالانکہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں ہی فرما رہے ہیں نا کہ تمہاری چیزیں یہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہیں. تو آپ یہ کنٹیکس میں ضرور اس کو پڑھیں، سمجھیں. یہی مین مقصد ہے کہ آپ پڑھیں، غور و فکر کریں. اس میں سوسائٹی میں قرآن پاک کو سمجھ کے ہمارے رویے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے رہن سہن میں اور ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ ضرور اس سے ہی فائدہ ہوگا جب ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھیں گے. تو اس کا ضرور اس پہ غور و فکر کریں، آگے پہنچائیں. جیسے میں کچھ چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہوں کہ 4 لوگ، 5، 10، 20، 50 لوگ اگر سن لیتے ہیں تو مطلب کوئی نہ کوئی تو فائدہ، کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوتا ہی ہے. تو اس طرح آپ بھی آگے یہ بات دوسروں تک پہنچائیں. ان کو اللہ کی، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آیات ان کے سامنے رکھیں اور ان کو کہیں کہ آپ خود غور و فکر کریں. یہی مین کام ہے. وہ تب ہوگا جب آپ خود اس کو سمجھیں گے اپنی زبان میں، خالی عربی نہیں، عربی کے ساتھ اپنی زبان بھی. عربی پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ساری عمر سے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا باتیں ہیں اس میں. تو یہی مقصد ہے میرا بھی، اس چینل کا بھی. غور و فکر ضرور کریے گا. جزاک اللہ خیر.